اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے گھر پہ بیٹھ کے سوروں کی پریکٹس کیا ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے ایک ایپیسوڈ میں 2 سورے کیا تھا، اسی کے ساتھ آج بھی ہم اس ایپیسوڈ میں 2 سورے کریں گے۔ 2 سوروں کے جو نام ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فیل اور سورہ قریش۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فیل میں 5 آیت ہے اور یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ قریش میں 4 آیت ہے اور وہ بھی مکی سورہ ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں اب ہم اسی طرح کریں گے کہ 2 سورے ایک ایپیسوڈ میں کر سکیں تاکہ جلدی سے یہ ہمارا اما پارا فنش ہو سکے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ فیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، رو زبر تور، کیف یا زبر کی، فا زبر فا کیف، علم تورو کیف، فا زبر فا، عین زبر آ، فا لام زبر لا، فعلا، علم تورو کیف فعلا، رو با زبر رب، با پیش بو، ربو، کیف زبر کا، ربو کا، علم تورو کیف فعل ربک، با زیر بی، الف سوا زبر اس، بی اس، ہا کھڑا زبر ہا، بی اس ہا، با لام زیر بل، بی اس ہا بل، فا یا زیر فی، لام زیر لی، فیلی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے فیلی ہے مگر ہم فیل اسے ادا کریں گے۔ علم ترو کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الف زبر آ، لام میم زبر لم، علم، یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال، یج ال، علم یج ال، کیف یا زبر کئی، دال زبر دا، قید، ہا میم پیش ہم، قیدہم، علم یجعل قیدہم، فا یا زیر فی، تا زوا زبر تز، لام یا زیر لی، تزلی، لام دو زیر لن، تزلیلن، علم یجعل قیدہم فی تزلیل، واو زبر وا، الف رو زبر ار، و ار، سین زبر سا، و ارسا، لام زبر لا، و ارسلا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، و ارسلا علیہم، تو یا زبر توئی، رو دو زبر رن، طیرن، و ارسلا علیہم طیرن، الف زبر آ، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، لام زبر لا، ابابیلا، و ارسلا علیہم طیرن ابابیل، تا رو زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ہا زیر ہی، بھی، جیم الف زبر جا، بھی جا، رو زبر رو، بھی جو رو، تا میم دو زیر تم، بھی جو رو تم، ترمیہم بھی جو رو تم، میم نون زیر من، ترمیہم بھی جو رو تم من، سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی، لام دو زیر لن، سجیلن، سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فا زبر فا، جیم زبر جا، فجا، عین زبر آ، فجا، لام زبر لا، فجعلا، ہا میم پیش ہم، فجعلہم، کیف زبر کا، عین سوا زبر اس، کا اس، فا میم دو زیر فم، کا اسفم، میم حمزہ زبر ما، کیف واپش کو، مأکو، لام دو زیر لن، مأکولن، فجعلہم کعصف مأکول۔
جیسے ہم نے یہ سورے کو الگ الگ پڑھا ہے، پھر سے ہم ایک ساتھ اسی سورے کو پڑھیں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں پھر سے ایک بار ان سوروں کو پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. ہمارا جو دوسرا سورہ ہے اس سورے کا نام ہے سورہ قریش. سورہ قریش بھی مکی سورہ ہے، اس میں ٹوٹل 4 آیت ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام زیر لی، الف یا زیر ای، لی ای، لام کھڑا زبر لا، لی ای لا، فا زیر فی، لی ایلافی، قوف پیش کو، رو یا زبر رے، کو رے، شین دو زیر شن، قریشن، قریش، لی ایلافی قریش. الف کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، ہا میم زیر ہم، ایلافہم، رحا زیر رہ، لام زبر لا، رحلہ، تا شین زبر تش، رحلتش، شین زیر شیف، تا الف مد زبر تا، شتا، حمزہ زیر ای، شتائی، ایلافہم رحلتش شتائی. واو سواد زبر وس، سواد یا زبر سوے، وسوے، فا زیر فی، وسویفی، وسویف، ایلافہم رحلتش شتائی والصیف. فا لام زبر فل، یا عین زبر یا، فل یا، با پیش بو، فل یا بو، دال وا پیش دو، فل یا بدو. رو با زبر رب، با زبر با، رب با، فل یا بدو رب. ہا کھڑا زبر ہا، زال لام زبر زل، ہا زل. با یا زبر بے، تا زیر تی، بیتی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا مزیر زی، الذی. الف تو زبر ات، عین زبر آ، ات آ، میم زبر ما، ات اما، ہا میم پیش ہم، ات امہم، میم نون زیر من، الذی اطعمہم من، جیم واپس جو، عین واو دو زیر ان، جو ان. واو زبر وا، جوں ان وا. الف کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، ہا میم پیش ہم، آمنہم، و آمنہم، میم نون زیر من. خو واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، خوف. الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف. جیسے کہ آپ نے یہاں پہ سورہ قریش کو بھی میں نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے. چلیے پھر سے ایک بار سورہ قریش کی تلاوت کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف.
جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ قریش کو بھی تلاوت کی ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے اپنے بچوں کو اس چھوٹے چھوٹے سوروں کو یاد کرائیں گے، کیونکہ ہر سورے کی اپنی فضیلت ہے۔ جیسے میں نے اکثر آپ کو بتایا ہے، سورہ قریش میں بھی بہت زیادہ فضیلت چھپی رکھی ہوئی ہے، بہت سارا خزانہ ہے، اسی طرح سے سورہ فیل میں بھی ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہماری جو آج کی سٹوری ہے یہ ہمارے اور آپ کے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار امام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تب ان کی خدمت میں ایک شخص آیا جو کافی زیادہ خوش تھا، کافی مسکرا رہا تھا۔ امام اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یعنی کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں، ہم مسکراتے ہیں تو ہمارے امام بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو امام نے اس سے سوال کیا کہ اے بندے خدا، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے، آپ اتنے خوش کیوں ہوں؟ اس بات پر اس شخص نے کہا کہ آپ کے بابا سے میں نے ایک بات سنی تھی کہ جب آپ کسی مومن کو خوش کرتے ہوں تو پروردگار آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور آج تو میں نے کافی لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ سے بھی راضی ہوگا۔ اب اس شخص نے جیسے ہی یہ بات کہی تو امام مسکرائے، اور امام نے اس شخص سے کہا کہ میں بھی آپ کو ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر امام نے اس شخص سے کہا کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کرو تو ایسا کوئی کام نہ کرو کہ وہ نیکی ضائع ہو جائے، وہ نیکی ختم ہو جائے، اس کا ثواب ختم ہو جائے۔ تو وہ شخص چونکہ مومن تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے، اس لیے امام نے اس بات کو فرمایا۔ تو اس شخص نے امام سے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی بھول ہو گئی؟ اس بات پر امام نے کہا کہ جب آپ کوئی بھی اچھا کام کریں تو اس کام کے بارے میں، اس نیکی کے بارے میں دوسروں کو نہ بتائیں، وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رہنی چاہیے۔ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس بات کو فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اے لوگو، جب بھی آپ کوئی نیک کام انجام دو تو اس کے بارے میں دوسروں کو بتا کر اسے ضائع نہ کر دو، اسے باطل نہ کر دو۔ اب وہ جو شخص تھا وہ اپنی غلطی سمجھ گیا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب پیارے بچوں، مجھے بتائیے کہ ہم اس سٹوری سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا یہ غلطی ہم سے بھی رونما ہوتی ہے؟ ہم ایسا کرتے ہیں نا۔ ایک چھوٹا سا ایگزامپل، آپ نے آپ کی ممی کی مدد کی، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل وہ کھانا بنا رہی تھی، آپ نے چاپنگ میں ان کی مدد کی۔ اب آپ 10 دنوں تک اپنی ممی سے بولیں گے میں نے آپ کی مدد کی تھی نا، اب آپ میری یہ بات سن لیجیے، میں نے آپ کی مدد کی تھی نا، آپ میری یہ بات سن لیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نیچے جا کے پیپر لے آئیں، پھر آپ سب کو کہیں گے، ڈیڈی کو کہیں گے، ممی کو کہیں گے کہ آج میں دادا کے لیے پیپر لے آیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے بھائی بہن کو اگر آپ پانی لا کر دے دیں تو پھر آپ انہیں سناتے میں نے آپ کے لیے پانی لایا تھا نا۔ ہم کسی کی بھی مدد کرتے ہیں تو ہم اسے سب کو بتا دیتے ہیں، سامنے والے کو جتا دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مدد کی، پر یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرے اور پھر سب کو جا کر بتا دے کہ میں نے تو اس کی مدد کی، آپ کو اچھا لگے گا؟ ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ ہم تو غریبوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، ہم کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر ہم جا کے سب کو بتا دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اسکول میں کوئی اسٹوڈنٹ ویک ہے، ہم نے اس کی مدد کری، اسے میتھس وغیرہ ایکسپلین کیا، اس کے اگر اچھے مارکس آئے تو ہم نے جا کے سب کو بول دیا کہ اسے نہیں آتا تھا، اسے تو میں نے سکھایا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اچھی بات نہیں ہے، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ اب میں امید کرتی ہوں آپ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر کڈز، ویلکم بیک۔ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں سنڈے مدرسہ کے ذریعے مینرزمز آف اسلام یا تہذیب الاسلام، یعنی جو بھی تہذیبیں بتائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے نیل کٹنگ کے بارے میں بات کی تھی اور آج ہم بات کریں گے ایٹنگ ہیبٹس کے بارے میں۔ بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کانٹینٹ کی بھرمار ہے۔ کوئی کہتا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لو، کوئی کہتا ہے سارے دن میں تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھاتے رہو، کوئی کہتا ہے یہ کھاؤ، کوئی کہتا ہے وہ مت کھاؤ۔ تو آخر ہم ہیلدی رہنے کے لیے کیا کریں؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ تو آئیے اس کی طرف رخ کرتے ہیں کہ دین اسلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دی ہیں وہ سب کچھ آپ کھا سکتے ہیں، الاؤڈ ہے۔
سیکنڈلی اس کے طریقے ہیں کھانے کے جس کی وجہ سے آپ اس کو سنت کی طرح پریکٹس کریں تو ثواب بھی ملے گا، ساتھ ہی آپ کی جو باڈی ہے وہ ہیلدی رہے گی۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم کھانا کھائیں تو نوالے اس کے چھوٹے چھوٹے لے۔ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کیونکہ انہیں کھانا جلدی ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے نوالے کھانے لگتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے نوالے لینے کو کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، امام نے بتایا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پوری طرح سے اس کو چیو کریں۔ یہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا بچوں کہ اچھے سے آپ کے کھانے کو چیو کریے، کیونکہ جب آپ کھانا چیو کرتے ہیں نا تو آپ کے منہ میں سے کچھ ایسے انزائمز ریلیز ہوتے ہیں، یعنی آپ کے سلائیوا میں جو تھوک ہوتا ہے ہمارے منہ میں اس میں سے ایسے انزائمز ریلیز ہوتے ہیں جو کھانے کو پیٹ میں جانے کے بعد بھی ایزیلی ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ نوالے چھوٹے رکھو اور اسے اچھی طرح سے دیر تک چباؤ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جب کھانا آپ کے سامنے پروسا جائے تو گرم گرم کھولتا ہوا کھانا نہیں کھائیں، اس سے پیٹ میں جو ہے چھالے ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے ٹھنڈا ہونے کا یا روم ٹیمپریچر پہ آنے کا ویٹ کریں، وارم کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کسی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تو بہت منع کیا گیا ہے کہ اس کے منہ کو آپ گھورتے رہیں، یعنی اس کو آپ سٹیئر کریں، ہو سکتا ہے اسے امبیرسمنٹ ہو۔ پھر اس کے بعد اگر کچھ لوگ ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، کئی بار ہم دیکھتے ہیں فاقہ شکنی ہے یا ایسا کچھ ہے، وہاں پر ایک بڑا تھال سرو کیا جاتا ہے جس میں 3-4 لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بتایا گیا ہے حدیث میں کہ جب آپ کے سامنے کھانا ہو تو صرف جو آپ کا پورشن ہے نا اس میں سے کھائیں، دوسرے کے پورشن کی طرف ہاتھ نہ ڈالیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جب بھی کھانا ہو تو اپنے ہاتھوں کو اور اپنی پلیٹ کو اچھی طرح سے دھو لیں اور صاف کر لیں۔ امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر تم صحت مند رہنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی بیماریاں نہ ہو، تو امام علیہ السلام نے بتایا کہ جب تک پیٹ پوری طرح سے خالی نہ ہو جائے، یعنی جب تک تم بہت بھوکے نہ ہو جاؤ تب تک کھانا مت کھاؤ، اور کھانے تبھی بیٹھو جب تمہیں بھوک لگی ہو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بنا بھوک بھی وہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، چٹر مٹر کھا رہے ہیں، کچھ جو ہے تو سنیکنگ کر رہے ہیں، منچنگ کر رہے ہیں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جب تک بہت بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ کو کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب تھوڑی بھوک بچی ہو یعنی ایسے لگے کہ ابھی اور کھانے کی گنجائش ہے اس وقت اپنا ہاتھ روک لیں، اس وقت کھانا وہیں پر روک دیں، تو اس سے آپ ہیلدی رہیں گے اور آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی۔ ویسے بھی ہم نے سنا ہے، آج کل ہم بہت جگہ نیوز میں ویڈیوز میں دیکھتے بھی ہیں کہ کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ توجہ ہی نہیں دیتے کہ وہ کتنا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، وہ بس کھاتے جاتے ہیں، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ تو امام نے کہا تب ہاتھ رکنا چاہیے جب نہیں کہ جب پیٹ بھر گیا، جب رکنا چاہیے جب تھوڑی سی بھوک، تھوڑی سی گنجائش باقی ہو۔ ویسے بچوں امام حسن علیہ السلام نے 12 چیزیں ایسی بتائی ہیں جو کھانا کھاتے وقت ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کے ایج کے حساب سے آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو جب کھانا آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اس کے دینے والے کو پہچاننا ہے، یعنی آپ کا رازق کون ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ جو رزق ہے مجھے اللہ نے پرووائڈ کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے سامنے کھانا آئے تو آپ کو کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جبھی بھی آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھا کر آپ کا فنش ہو جائے اس وقت آپ کو کہنا ہے الحمدللہ، یعنی کھانا ختم ہونے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ رزق پہنچایا، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے میسر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کھانے کے پہلے بھی ہمیں ہاتھ دھونا ہے، کھانے کے بعد بھی ہمیں ہاتھ دھونا ہے، لیکن خاص طور پر یہ توجہ دینے کہا امام نے کہ جب آپ کا کھانا کھا کے ہو جائے تو آپ کے فنگرز پر ایسا نہ ہو کہ خوب سارا کھانا لگا ہے، چاول لگے اور ڈائریکٹلی آپ نے ایسے ہی جا کے اپنے ہاتھ کو دھو لیا، نہیں، پہلے آپ کو اپنی فنگرز کو لک کر لینا ہے اچھے سے، یعنی جو بھی چاول ہیں وہ صاف کر لیں، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سپون سے کھا رہے ہیں تو سپون کو اچھے سے صاف کر لیں، ورنہ اپنے ہاتھ کو صاف کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے، اور رزق کو بیسن میں نہیں بہانا چاہیے، اور اسی لیے اپنے فنگرز کو اچھے سے صاف کر لیں۔ پھر بچوں ایک شخص تھا جو امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے پیٹ درد کی شکایت کی، تو امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم کھانا کم کر دو اور صرف دن میں 2 وقت کھایا کرو، یعنی صبح کھایا کرو اور شام میں کھایا کرو۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ کئی ڈاکٹرز یا کئی نیوٹریشنسٹ ایسے ہیں جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ صرف دن میں 2 وقت ہی کھانا کھائیں، لیکن یہ چیزیں ہم لوگوں کو ہمارے معصومین علیہ السلام کئی سال پہلے بتا چکے ہیں، ہم لوگوں کو صرف انہیں پریکٹس کرنا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ ان چیزوں کو پریکٹس کرنے سے
ہیلدی رہتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں سو فالو دس سنت اور آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ مرسلات کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ مرسلات قرآن کا 77 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا. اس سورہ میں ٹوٹل 50 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 29 پارے میں ملے گا. ہم نے اس سورہ کی کچھ آیتوں کو پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے اور آج ہم آیت نمبر 38 سے کنٹینیو کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 38. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تمام پہلے والوں کو اکٹھا کیا ہے. تو آیت نمبر 38 میں خداوند عالم ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ قیامت کا دن ایک فیصلے کا دن ہوگا جس دن تمام لوگوں کو خداوند عالم اکٹھا کرے گا، یعنی جمع کرے گا. آیت نمبر 39. وَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہو تو ہم سے استعمال کرو. تو آیت نمبر 39 میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چال ہو ہمارے خلاف تو استعمال کر لو، یعنی اس دن سے کوئی نہیں بچ سکتا اور اس دن آپ کی کوئی بھی پلاننگ، کوئی بھی چال کام نہیں آئے گی. آیت نمبر 40. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے آج تکذیب کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. تو اللہ آیت نمبر 40 میں ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو ڈینائی کرتے تھے، اللہ کی تکذیب کرتے تھے، تو آج ان کے لیے جہنم اور بربادی ہے. آیت نمبر 41. ان المتقین فی ظلال وعیون. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بے شک متقین گھنے چھاؤں اور چشموں کے درمیان ہوں گے. آیت نمبر 42. وفواکہ مما یشتہون. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ان کی خواہش کے مطابق میوے ہوں گے. تو آیت نمبر 41 اور 42 میں خداوند عالم ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو متقین ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ میں ایمان رکھتے تھے اور جو دنیا میں اچھے کام کرتے تھے، یعنی وہ کام جو خداوند عالم نے ہمیں کہا تھا کرنے کے لیے، تو آخرت میں وہ آرام میں ہوں گے اور ان کے لیے ان کی پسند کے، ان کے حساب کی میوے یعنی فروٹ اور باقی تمام نعمتیں ہوں گی. آیت نمبر 43. کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اب اطمینان سے کھاؤ پیو ان عمل کے بنا پر جو تم نے انجام دیے ہیں. تو اللہ آیت نمبر 43 میں کہتا ہے کہ اب تم اطمینان سے رہو، آرام سے رہو، کھاؤ پیو، آرام کرو. کس بنا پر؟ کہ وہ دنیا میں جو اچھے کام کر کے آئے ہو اس کے بنا پر، یعنی اس کی وجہ سے تم یہاں پہ بہت آرام میں رہ سکتے ہو. آیت نمبر 44. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس میں اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. تو آیت نمبر 44 میں اللہ کہتا ہے کہ ہم اسی طرح جو نیک کام کرتے ہیں، جو اللہ میں مانتا ہے، انہیں جزا دیتے ہیں، یعنی انہیں ریوارڈز دیتے ہیں. تو بچہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے دنیا میں اللہ پہ ایمان رکھنے پر، اللہ کی باتوں کو سننے پر، ان چیزوں کا انجام دینے پر انسان آخرت میں آرام سے رہتا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.